کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کچھ گھروں میں پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن دلوں میں خوشی اور محبت کم ہو جاتی ہے، اور کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پیسہ کم ہوتا ہے لیکن پھر بھی گھر میں سکون ہوتا ہے، دلوں میں محبت ہوتی ہے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر دل سے شکر اطمینان ہوتا ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا گھر میں برکت صرف زیادہ پیسہ ہونے سے آتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ گھر میں اصلی برکت صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، بلکہ اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمارے گھر میں کتنا سکون، کتنی رحمت اور کتنی محبت رکھی ہے، کیونکہ کئی بار انسان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن رات کو چین کی نیند نہیں ہوتی، اور کئی بار گھر میں پیسہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، باپ کا سایہ ہوتا ہے، گھر والوں کے بیچ محبت ہوتی ہے اور دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جو دے گا بہتر دے گا۔ یہی تو اصلی دولت ہے۔ ہم اکثر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گھر میں پیسہ بڑھا دے، لیکن کبھی اس طرح بھی دعا کر کے دیکھیے، یا اللہ ہمارے گھر میں برکت عطا فرما، ہمارے گھر میں سکون عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے گھر کو اپنی رحمت سے بھر دے، کیونکہ یاد رکھیے پیسہ گھر چلا سکتا ہے لیکن گھر میں سکون اور محبت اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اس برکت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ یہی بات آگے بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں ایسی ہیں جنہیں ہم روز کرتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا اثر ہمارے پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اسے چھوٹی نعمت سمجھ کر نظر انداز مت کیجیے۔ کبھی غور کریے، گھر میں کھانا موجود ہے، پینے کا پانی ہے، اپنے لوگ ہیں، رہنے کی جگہ ہے، اللہ نے سانس لینے کی مہلت دی ہے، یہ سب کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر یہ مت سوچیے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہے، بلکہ کبھی اپنے گھر کی نعمتوں کو دیکھ کر کہیے الحمدللہ، میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ دوسری چیز ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ کئی بار گھر کی برکت کسی بڑی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری اپنی زبان کی سختی سے کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بات غصے میں کہی جاتی ہے، پھر وہی بات دل میں رہ جاتی ہے، پھر بات بڑھتی ہے اور دھیرے دھیرے گھر کا سکون ختم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے گھر والوں سے بات کرتے وقت تھوڑا نرم ہو جائیے۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ہر غلطی پر غصہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور ہر بات کو بحث بنانا تو بالکل ضروری نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے گھر میں اللہ کی یاد بڑھا دیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، وقت نکالیے، گھر والوں کے ساتھ مل کر دعا کیجیے، کیونکہ ہمیں اپنے گھر کو صرف رہنے کی جگہ نہیں بنانا ہے، ہمیں اسے ایسا گھر بنانا ہے جہاں دین بھی ہو، محبت بھی ہو، ادب بھی ہو اور سکون بھی ہو۔ اور آخری بات، اگر آج آپ کے گھر میں وہ سکون نہیں ہے جس کی آپ تمنا کرتے ہیں تو مایوس مت ہوئیے، بدلاؤ آج سے شروع کیجیے۔ آج کسی اپنے سے نرمی سے بات کر لیجیے، کسی سے ناراض ہیں تو معاف کرنے کی کوشش کیجیے، ماں باپ آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کیجیے، اور رات کو سونے سے پہلے اپنے رب سے اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، یا اللہ ہمارے گھر کو سکون کا گھر بنا دے، یا اللہ ہمارے گھر میں محبت اور رحمت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ آمین۔